دنیا کی عورت جنت کی عورت سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عورتیں جنت کی عورت یعنی حوروں سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ کیسے؟ تو حور میں اور دنیا کی عورتوں میں ایک بحث ہوگی، ایک مناظرہ ہوگا۔ وہ اس بات پر بحث و مناظرہ ہوگا کہ جنت کی عورت یعنی حوریں کہیں گی کہ ہم تو جنت میں رہتے ہیں، اللہ نے ہمیں جنت میں پیدا کیا ہے اور ہم بڑے خوبصورت ہیں، مگر ہم سے 70 گنا زیادہ تم خوبصورت کیوں ہو گئے ہو؟ تو جنت کی عورت اور دنیا کی عورت دونوں میں بحث و مباحثہ اسی بات پر ہوگی کہ تم ہم سے زیادہ خوبصورت کیوں ہو گئی ہو۔ تو دنیا کی عورت جنت کی عورت پر غالب آئیں گی اور کہیں گی دنیا کی عورت کہ دیکھو تمہارے ذمے اللہ نے کچھ نہیں لگایا، تم صرف جنت میں رہتی ہو اور اللہ اللہ کرتی ہو، تسبیح پڑھتی ہو، مگر میرے ذمے اللہ نے بہت سارے کام لگائے تھے، بہت ساری ذمہ داریاں میرے پیچھے تھی۔ میں ان تمام ذمہ داریوں کو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرتی تھی۔ وہ جنت کی عورتیں کہیں گی کہ کیا ذمہ داری تمہارے پیچھے تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ خوبصورتی تمہیں دے دیا۔ آپ جانتے ہیں جنت کی عورت کے بارے میں، جنت کی عورت کی خوبصورتی اتنی ہے کہ اگر وہ 70 کپڑے پہن لے، 70 لباس ان کے تن پر ہو، تب بھی ان کا جسم جھلکے گا۔ اس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے۔ تو پھر جنت کی عورت انہیں بتانے لگیں گی کہ دیکھو دنیا میں مجھے اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنا تھا، اپنے بچوں کو پالنا تھا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا تھا، ساتھ ہی ساتھ دنیا کے تمام معاملات کو جھیلنا بھی تھا، تکالیف ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، اسے جھیلنا بھی تھا۔ اس کے علاوہ میں اپنے بچوں کی پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت اچھی کرنا تھا، ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری یعنی مجھے نماز بھی پڑھنی تھی، روزہ بھی رکھنا تھا اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی تھی، صدقہ و خیرات بھی کرنا تھا۔ تو میرے پیچھے اللہ نے بہت ساری ذمہ داری لگائی ہوئی تھی۔ ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رات کو قیام کرتی تھی، یعنی کہ میں نماز پڑھتی تھی، دن کو روزہ رکھتی تھی، چاہے وہ موسم کیسا بھی ہو۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے، دنیا کی عورتیں کہیں گی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہوئے، اور خوش ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عطا فرمایا کہ آج جنت میں تم سے زیادہ خوبصورتی مجھے دے دی گئی ہے۔ تو کل قیامت کے دن آپ دیکھیں گے کہ جب یہ بحث و مباحثہ ہوگا تو جنت کی عورتوں پر دنیا کی عورتیں غالب آ جائیں گی۔ وہ اس لیے کہ دنیا کی عورتیں جیت جائیں گی اس بات پر کہ دنیا میں رہتے ہوئے شوہر کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری بھی کرتی ہے، اللہ کے لیے جھکتی بھی ہے، اللہ کے لیے روزہ بھی رکھتی ہے۔ تو جنت کی عورتیں بھی رشک کریں گی اور حیران ہو جائیں گی، کہیں گی کاش کہ میں بھی دنیا کی عورت ہوتی تو آج مجھے بھی 70 گنا زیادہ خوبصورتی ملتی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا مقام بڑا اونچا اور بڑا بلند کیا ہے۔ اسلام کے اندر عورت کو حجاب میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب عورتیں حجاب میں ہوتی ہے تو باخوبصورت دکھتی ہے، اور پردہ اسلام کی ایک بڑی خوبصورتی اور اسلام کا ایک رکن بھی ہے۔ اس لیے تمام عورتوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور جنت کی عورت پر غالب آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کرے۔